اٹارنی کیتھی مور نے کانفرنس ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے نوجوان کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر جیمز، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ 2 ہفتے قبل تمہاری پرائیویٹ آرٹ گیلری میں ہونے والی چوری سے متعلق عدالت کے روبرو حلفیہ بیان قلم بند ہو رہا ہے؟ جیمز کے ہونٹوں پر ایک بناوٹی ہنسی ابھر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنی نیلی رنگ کی ریشمی ٹائی کو درست کیا۔ آرٹ گیلری کا لوگو اس کے کوٹ کی اوپری بائیں جیب پر سنہری تاروں کی کشیدہ کاری سے نمایاں تھا۔ مجھے اس چوری کا یقین ہے، اس لیے تو میں یہاں موجود ہوں۔ تم مزید یہ بھی سمجھ لو مسٹر جیمز کہ تم حلف اٹھا رہے ہو، اور یہ کہ تم جو کچھ بھی کہو گے وہ ہماری کورٹ کی ریکارڈ تحریر میں لے آئے گی، جو اس میز کے اوپری سرے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جیمز نے ایک اچٹتی نگاہ اس خوش لباس خاتون پر ڈالی جس کی انگلیاں ایک چھوٹی سی سیاہ مشین کے کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھیں۔ اس مشین کے ساتھ ایک دھات کی ٹرے منسلک تھی جس میں کاغذ کی ایک پتلی سی پٹی کا رول لگا ہوا تھا۔ جیمز نے شانے اچکا دیے۔ میں تیار ہوں، اٹارنی کیتھی مور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ہماری قانونی فرم کی خدمات اس بیمہ کمپنی نے حاصل کی ہیں جس کے پاس تمہاری آرٹ گیلری کی بیمہ پالیسی ہے۔ اس سے قبل کہ بیمہ کمپنی تمہاری چوری کے کلیم کی ادائیگی کرے، ہمیں چند حقائق کو تسلیم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات مناسب لگ رہی ہے۔ گڈ۔ اٹارنی کیتھی مور نے اپنے سامنے میز پر رکھی ہوئی ایک فائل کی جانب ہلکا سا اشارہ کیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق جس وقت چوری کی یہ واردات ہوئی، اس وقت آرٹ گیلری میں صرف تم اکیلے موجود تھے، درست؟ اس روز کوئی ملازم کام پر موجود نہیں تھا؟ میرا سیلز مین ایک ڈیلیوری دینے کے لیے گیا ہوا تھا اور ریسیپشنسٹ جلدی لنچ کرنے چلی گئی تھی۔ جب اس واقعے کا آغاز ہوا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ میں عقبی کمرے میں چند قیمتی وائن کے سیمپل کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ وائن ہم اپنے بہترین کسٹمرز کو پیش کرتے ہیں، اس سے انہیں خریداری کے موڈ میں آنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کی فرم ہونے کے ناطے ہم یہ وائن صرف اپنے بہترین خریداروں کو ہی آفر کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی کامیاب کاروبار کا گر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے اپنی تجویز کردہ اینک ابھی اپنے کوٹ کی بریسٹ پاکٹ میں رکھی ہی تھی کہ مجھے مین گیلری میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ جیمز نے کہا، جب تم اس کمرے میں داخل ہوئے تو تم نے کیا دیکھا؟ جیمز نے گہرا سانس لیا۔ سیاہ ماسک پہنے ہوئے ایک شخص نے اسی وقت شیشے کے اس باکس کو ضرب لگا کر توڑ دیا تھا جس میں ہمارا روسی زار کے دور کے نوادرات میں سے ایک نادر ہیرا رکھا ہوا تھا جو انڈے کے برابر تھا۔ شیشے کے ٹکڑے ٹائل کے فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ چور ہمارا بیش قیمت ہیرا ایک چھوٹے سے پیڈڈ پاؤچ میں منتقل کر رہا تھا۔ اٹارنی کیتھی مور نے بات سمجھنے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ میں نے چیخ کر اسے رکنے کو کہا لیکن وہ پلٹ کر دوڑنے لگا۔ میں اپنے قیمتی ہیرے کو یوں ہاتھوں سے نکلتا نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں اس چور سے بھڑ گیا۔ اور وہ پھر بھی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا؟ ہاں، لیکن ہم کچھ دیر تک لڑتے رہے تھے۔ ہم چھینا چھپٹی کی اس تگ و دو میں دیر تک فرش پہ لڑکنیاں کھاتے رہے تھے۔ اس دوران وہاں رکھے ہوئے گلدانوں کے چند اسٹینڈ بھی نیچے گر گئے۔ آخر میں اس نے مجھے لات رسید کر کے خود کو چھڑا لیا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ جیمز نے اپنے بائیں رخسار کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے جوتے کی نوک مجھے یہاں لگی تھی۔ میں وہ پولیس فوٹوگراف دیکھ چکی ہوں جس میں تمہارے رخسار پر رگڑ کا نشان موجود ہے، کیتھی مور نے کہا۔ تم نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ تھینک یو۔ جیمز نے اپنی ڈیزائنر اینک اتار کر اسے ایک اسپیشل قسم کے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کہا، کیا بیان مکمل ہو گیا؟ تقریباً، کیتھی مور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ مجھے تمہاری یہ اینک بہت اچھی لگ رہی ہے۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ جواباً جیمز بھی مسکرا دیا۔ اس نے اپنی اینک میز کے پار بیٹھی ہوئی اٹارنی کیتھی مور کی جانب بڑھا دی اور بولا، یہ اینک خاصی قیمتی ہے لیکن مجھے پسند ہے۔ کیتھی نے پتلے وائر فریم کی بنی ہوئی اس قیمتی اینک کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ تو میری توقع سے کہیں زیادہ ہلکی ہے۔ یہ دیکھنے میں جتنی نازک لگ رہی ہے تو یقیناً اسے بارہا ایڈجسٹ کروانا پڑتا ہوگا تاکہ یہ پہننے میں بالکل فٹ رہے۔ نہیں، میں اسے ہمیشہ بے حد احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہوں۔ یہ اینک گزشتہ 6 ماہ سے میرے پاس ہے اور مجھے اس کے فریم کو دوبارہ تبیک کرانے کی بھی نوبت ہی نہیں آئی۔ کیتھی نے اینک جیمز کو واپس لوٹا دی۔ چونکہ چوری کی واردات کے دوران تم نے یہ اینک نہیں پہنی ہوئی تھی، اس لیے میرا خیال ہے کہ تم چور کو شناخت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر جیمز بے ساختہ ہنس دیا۔
میری دور کی نظر اتنی خراب بھی نہیں ہے، زیادہ تر میں یہ اینک پڑھنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، چور نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ کیتھی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ معدوم ہو گئی، اس نے ایک چٹتی نگاہ اپنی کلائی کی گھڑی پر ڈالی۔ مسٹر جیمز، میں تمہیں صرف پورے 30 سیکنڈ کی مہلت دے رہی ہوں، یا تو تم اپنی کہانی تبدیل کر دو یا پھر اپنا کلیم واپس لے لو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں اپنے کلائنٹ سے یہ سفارش کروں گی کہ وہ تمہارے کلیم کی ادائیگی اس وقت تک کے لیے روک دیں جب تک اس چوری کے بارے میں تمہارے بیان کا جھوٹ پکڑنے والی مشین پر پولی گرافک ٹیسٹ نہ ہو جائے۔ اب تمہارے پاس 25 سیکنڈ کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ جیمز کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ کیا؟ تم پہلے یہ کہہ چکے ہو کہ اس چور کو روکنے کی کوشش میں تم اور تمہارا بیان کردہ وہ چور فرش پر ایک دوسرے سے الجھ کر لڑکھنیاں کھاتے رہے تھے، اور خود تمہارے اپنے بیان کے مطابق اس وقت یہ نازک اینک تمہارے کوٹ کے بریسٹ پاکٹ میں موجود تھی۔ ڈیزائنر فریم کی باریک تاروں سے بنی ہوئی یہ اینک جتنی نازک دکھائی دے رہی ہے، تو اس دھینگا مشتی کے دوران اگر یہ نہیں ٹوٹی تو اسے کم از کم مڑ ضرور جانا چاہیے تھا، اور ابھی تم یہ حلفیہ بیان دے چکے ہو کہ اس کے فریم کو کبھی تبیک کرانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میرا خیال ہے کہ تم نے چوری کی بہانہ بازی کی ہے، اور حقیقت میں چوری کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ سب تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، اور جھوٹ موٹ چوری کا ڈھونگ رچا کر تم بیمے کی رقم اینٹنا چاہتے ہو۔ جیمز کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیتھی نے ایک نگاہ اپنی دستی گھڑی پر ڈالی اور بولی، اب تمہارے پاس صرف 5 سیکنڈ کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ تب جیمز نے شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔